الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ زمر 39 نمبر سورت اور اس کی 53 نمبر آیت. اللہ پاک نے فرمایا اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ سارے گناہ بخش دے گا اور وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اللہ پاک اس کی ذات پاک کی ہر صفت لامحدود ہے. اس نے قرآن مجید جہاں سے شروع کیا اسی میں اپنا تعارف جو کرایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن بے انتہا رحمت کرنے والا اور الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا. بے انتہا رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا. تو اللہ پاک جو جنت ہے وہ قیمتاً نہیں بیچتا، وہ اس کی قیمت نہیں لیتا بلکہ بہانے سے دیتا ہے. اور ان بڑے بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ مہینہ ہے رمضان. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے وہ بھی انشاءاللہ بخشا جائے گا. اب اسی سے جو لفظ احتساب ہے، ایمان اور احتساب کا مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے. یہاں سے ان صوفیوں کا رد بھی نکلتا ہے جو کہتے ہیں کہ لالچ میں عبادت نہیں کرنی چاہیے. جب خود رسول اللہ نے کہہ دیا، رسول اللہ نے خود نہیں کہا، ظاہر اللہ نے ان کو بتایا تھا تو انہوں نے کہا حج کے ساتھ یہی شرط لگی ہوئی ہے، روزے کے ساتھ یہی، زکوٰۃ کے ساتھ یہی شرط، کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے. تو اللہ پاک نے جو بہانے رکھے ہیں بخشش کے ان کا بیان انشاءاللہ ہوگا. تو ان میں سے ایک بہانہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ. آپ علیہ السلام جب ممبر پر چڑھے تھے تو آپ نے آمین 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 تینوں سٹیپوں پر کہا. تو ان میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت جبریل کہہ رہے تھے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی وہ بھی بڑا بدبخت ہے. تو آپ نے فرمایا آمین. اس طرح جس کے ماں باپ بوڑھی عمر میں ان کو ملے اور اس نے جنت نہ کمائی وہ بھی بڑا لعنتی ہے. تو بخشے جانے کا سب سے مؤثر اور فوری سبب جس کو ہم کہتے ہیں نا پین کلر، کہ آدمی درد سے لوٹ پوٹ ہو رہا ہو تو اس کو وہ ایک ٹیکہ لگاتے ہیں تو اسی وقت اس کو سکون ہو جاتا ہے، یعنی فوری اور مؤثر علاج وہ تو ہے توبہ. اس کا انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا. تو علیحدگی میں اللہ تعالیٰ سے کسی وقت بھی معافی مانگ دینا سچے دل سے کہ سرکار میں بھول گیا مجھے معاف کر دیں. ایک فقرہ کہنے سے پوری زندگی جو آدمی کی وہ کلیئر ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک نے جو بخشش کے بہانے رکھے ہوئے ہیں وہ بہت سے بہانے ہیں. ان میں سے چند ایک کا بیان
اللہ ताला की तरफ से कतन कोई कमी नहीं है। जो भी कमी होती है वो इंसान की तरफ से होती है कि हम उन बहाना ही देते ही नहीं हैं अल्लाह पाक को बख्शा जाए, वो हमें बख्श दे। वो बख्शने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, उसकी रहमत बहाने ढूंढती है, लेकिन हम कोई बहाना दें तो फिर बात बनेगी। और चंद एक जो बहाने हैं बख्शने के कि किस बहाने से वो बख्श देता है, ईमान। 5वें पारे की आखिरी आयत है कि खुदा ताला को तुम्हें अजाब देने से क्या फ़ायदा है अगर तुम शुक्रगुजारी इख्तियार करो और ईमान लाओ। और अल्लाह बहुत बड़ा तौबा कबूल करने वाला और जानने वाला है। यानी सच्चे दिल से किसने तौबा की इसके बारे में भी जानता है। हदीस में फरमाया गया कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी वो जन्नत में दाखिल हो गया। दूसरी जगह फरमाया जिसने मुखलिस बनकर यानी सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो गया। एक और जगह फरमाया रसूल करीम ने जो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे और ये कि मेरे रसूलुल्लाह होने की गवाही दे, तो जो बंदा इन दोनों की यानी ये दोनों गवाहियाँ सच्चे दिल से लेकर आएगा, अल्लाह उसे आग की गर्मी से बचा लेगा। यानी कलमा शहादत जिसने खालिस दिल से पढ़ा होगा सच्चे दिल से, वो दोज़ख से बच जाएगा। सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब बहुत बूढ़े लोग वो कहेंगे कि हमने अपने बड़ों को ये फ़िक्रा कहते हुए सुना है। यानी उनको पता नहीं होगा इसके मतलब का, सारे बाकी दीन को भूल चुके होंगे, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह उनको याद होगा। वो बहुत बूढ़े लोग ये कहेंगे कि हमने अपने बड़ों को ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते पाया, लिहाजा हम भी कहते हैं। यानी उनसे सुना तो हम भी कहते हैं, वरना हमें इसका कुछ पता नहीं। तो सिला बिन ज़ुफ़र कहते हैं कि उन्होंने 3 दफ़ा पूछा था, ताबी ने 3 दफ़ा पूछा था हज़रत हुज़ैफ़ा से कि क्या ये कलमा उनको फ़ायदा देगा, जबकि ना वो नमाज पढ़ते होंगे, ना वो रोज़ा रखते होंगे, ना कुर्बानी करते होंगे, ना सदक़े देते होंगे। तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने उनसे मुँह मोड़ लिया। सिला बिन ज़ुफ़र ने रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने 3 बार सवाल पूछा, तो तीसरी दफ़ा हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया, ऐ सिला ये कलमा उनको आग से निजात देगा। और ये 3 दफ़ा फरमाया। तो इस दौर में जो कि दज्जाली दौर है, हर तरफ से मीडिया मुख्तलिफ़ शक्लों में लोगों के कानों दिलों तक पहुँच चुका है। इस्लाम के बारे में शक, इस्लाम के बारे में एतराज़ात, जो मादी दुनिया है उसकी अट्रैक्शन। इस दौर में जो आदमी इस रास्ते पर चलता है वो इंशाअल्लाह ताला उसके लिए अल्लाह से भले की ही उम्मीद है। जो नौजवान इस दौर में 5 वक्त नमाज पढ़ता है वो अल्लाह का वली है, क्योंकि जो इस दौर में जो कशिश है कुफर की, ये पहले दौर में नहीं थी। तो जितने सख्त हालात होते हैं, नंबर जितना पेपर सख्त होगा, नंबर की मार्किंग भी उसी हिसाब से नरम होती है। अगर पेपर सख्त होगा तो मार्किंग नरम होगी। उसके बाद ये ईमान जो है इसकी एक मिसाल रसूल करीम वो मैं बाद में देता है। एक और रवायत में आता है कि जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया उसके लिए बिशारत है, यानी खुशखबरी है, तूबा। और जिसने मुझे नहीं देखा, ये हम लोगों के लिए आपने फरमाया। अल्लाह के रसूल पर करोड़ों दुरूद व सलाम। आपने फरमाया जिसने मुझे नहीं देखा मगर मुझ पर ईमान लाया उसके लिए 7 बिशारतें हैं। तो ये जो ईमान लाने से क्या होता है कि सैयदना उसैरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनु अब्दुल अशल एक कबीला था, औस और खजर में से किसी कबीले का सब ट्राइब था ये। तो ये सारा कबीला मुसलमान हो गया था, बनु अब्दुल अशल सारा कबीला मुसलमान हो गया था, लेकिन ये नहीं हुए थे। बस एक आदमी रह गया था पूरे। इसको रोज़ कहते थे कबीले वाले, तो कहता था मैं अभी सोच रहा। तो जंगे उहद को रसूलुल्लाह जिस दिन गए हैं, तो ये चूँकि इसने कौन सा नमाज़ पढ़नी थी, उठे देखा महल्ले में कोई मर्द नहीं है। तो इन्होंने औरतों से पूछा कि मर्द सारे किधर हैं? उन्होंने कहा वो तो रसूलुल्लाह के साथ जंग के लिए चले गए, उहद के लिए। तो उन्होंने अपने दिल में उस वक्त सोचा कि सहरम कब तक वो
اپنے دل سے مشورہ ہی کرتا رہے گا، اب بات کو کسی طرف فائنل کر دے۔ انہوں نے دل میں اپنے ایمان قبول کیا، کلمہ خود ہی پڑھا، کسی آدمی کے سامنے نہیں پڑھا، نہ کسی کو پتہ ہے، لباس جنگی پہنا، احد میں پہنچ گئے اور وہاں پر جا کے کسی اپنے قبیلے کے آدمی سے نہیں ملے، رسول اللہ سے نہیں ملے، بس جا کے جنگ میں شریک ہو گئے۔ اب جو قبیلے کے لوگ تھے وہ کہیں گے یار اس آثار سے تو یہ سارے معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ تو مسلمان ہی نہیں، وہ کیوں آئے گا؟ بہرحال کافی انہوں نے بہادری سے جنگ کی، زخمی ہوئے، گر پڑے، قبیلے کے لوگ پاس گئے، پوچھا سارم تو قبیلے کی حمایت کے لیے آیا؟ اس نے کہا نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کے لیے آیا، یہ کہا اور وفات پا گئے۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور سیدھے جنت میں گئے۔ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ تو اس پر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فارسی کا شعر پڑھا کرتے تھے، نیرو عشق بیں کے دریں دشت بے کراں، گامے نہ رفتائیں و بمنزل رسیدائیں۔ عشق کی طاقت دیکھ کہ اس اتنے بڑے صحرا میں ایک قدم بھی نہیں اٹھایا اور منزل پر پہنچ گیا، یعنی انہوں نے کوئی ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ان پر نماز کا ٹائم ہی نہیں آیا، ایمان قبول کیا، جنگ میں شہید ہوئے، اللہ کے سپرد۔ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور رحمت۔ دوسرا بہانہ جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور رحمت۔ پہلا بہانہ ایمان تھا، دوسرا بہانہ اللہ کا فضل و کرم اور رحمت۔ یہی سورہ زمر کی جو آیت میں نے پہلے پڑھی، 39 نمبر سورہ کی 53 نمبر آیت، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کب؟ جب آپ توبہ کر لو گے۔ حدیث میں فرمایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت سے جائے گا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اپنے اعمال درست کر لو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دوسرا کام یہ ہم نے احتیاط کرنی ہے کہ پوری زندگی کسی شخص کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں کرنا، چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو۔ وہ کہتا کہ یار مجھ میں اتنے بڑے گناہ ہیں، میں کیا کروں؟ اس سے کرو بھائی تیرا رب تو سے زیادہ رحمت والا ہے، جتنے تیرے گناہ ہیں نا اس کی رحمت اس سے بہت بڑی ہے۔ تو صرف ایک دفعہ ایک فکرہ کہہ دے تنہائی میں، شرط صرف یہ ہے کہ رہاکاری نہ ہو اس میں، اکیلے میں کہنا ایک فکرہ، شیطان بھی کہہ دے اس کو ابھی معافی ہو جائے گی کہ یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، اینڈ دیٹس آل۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے کہ ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ کسی کو اللہ کی رحمت سے نا امید کرنا حرام ہے۔ حضرت جندب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہے جو میری قسم کھاتا ہے؟ میں نے اس کو بخش دیا اور جس نے قسم کھائی تھی اس کو میں نے نہیں بخشوں گا۔ اس کے سارے اعمال ضبط کر لیے، مسلم شریف کی حدیث۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ کوئی شخص اس کی نافرمانی ہی نہ کرتا، کوئی گناہ ہی نہ کرتا، تو بھائی وہ ابلیس کی وہ پیدا ہی نہ کرتا۔ ابلیس کو پیدا کرنے کا مطلب یہ کوئی نہ کوئی لوگ تو اس کی اصلاح پر چلیں گے نا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا بشارت دو لوگوں کو، بشارت دو لوگوں کو، خوشخبری سناؤ کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ تو یہ گناہ کا لائسنس نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، کیونکہ جب قرآن مجید اس نے شروع کیا ہے تو اس کے شروع میں کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے سہارے جو بے انتہا رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا، تو اس نے تعارف ہی اپنا۔ تیسرا بہانہ جو بخشش کا ہے وہ ہے محبت الہی اور محبت رسول۔ سورہ بقرہ میں فرمایا 165 نمبر آیت ہے دوسری سورت کی کہ ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، اور سورہ توبہ 9 نمبر سورت کی 24 نمبر آیت میں اللہ اور رسول سے دونوں سے محبت کرنے کا ذکر ہے۔ یعنی ذکر کیا؟ حکم ہے۔ ایک صحابی رسول پاک کے پاس بیٹھے تھے، گھر گئے، پھر واپس آ گئے اسی وقت، تو آپ نے حیران ہو کر پوچھا کہ خیر؟
اس نے کہا یا رسول اللہ میں گھر گیا، دوبارہ آپ کی زیارت کو دل کرا تو میں پھر آ گیا، اور راستے میں سوچ رہا تھا کہ عام آدمی کا اول تو جنت میں جانا ہی مشکوک ہے، یہ تو اللہ بخشے گا تو پھر ہی جائے گا نا، کنفرم تو کسی کا بھی نہیں ہے سوائے انبیاء کے یا ان کے جن کے بارے میں انبیاء نے بتا دیا کہ تو یہ جنتی ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اول تو ہمارا جنت میں جانا ہی غیر یقینی ہے، اور اگر چلے بھی گئے تو آپ کا مرتبہ جو اتنا بلند ہوگا وہاں پر آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ اب تو میں گیا گھر، مجھے پھر دل کیا کہ میں یہ جا کے آپ کی زیارت کر لوں۔ تو جو آپ نے اس سے فرمایا، وہ صحابہ کرام اس صحابی کے گھر جا کے بار بار پوچھا کرتے تھے کہ وہ فقرہ دوبارہ ہمیں سنا۔ اب آپ کہیں گے یار ایک دفعہ فقرہ سننے سے مزہ نہیں آیا، ان کو پتہ نہیں، یاد نہیں؟ اور بھائی یہ محبت کی بات ہے۔ ابو نواس کے ایک شعر کا ترجمہ، عربی شعر کا، وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب مجھے شراب پلا اور ساتھ یہ کہتا جا کہ یہ شراب ہے، یہ شراب ہے، یہ شراب ہے، یعنی ہر جو سینس ہے میں اس سے مزے لینا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو بار بار جا کے رسول اللہ سے پوچھتے تھے نا، وہ یہ نہیں تھا کہ ان کو فقرہ بھول گیا تھا، وہ اس لذت کو دوبارہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا تسلی رکھ، جب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا تو مرتبہ ہی بڑا بلند ہو گیا، تو ہم کہاں پر آپ کی زیارت کریں گے، کیسے کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا تسلی رکھ، جو جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو فرعون سے محبت رکھتا ہے وہ دوزخ میں اس کے ساتھ ہوگا، جو رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ جو آپ کا مقام ہے وہاں پر وسیلہ، جو ہم نماز کے اذان کے بعد دعا میں مانگتے ہیں آتے محمد الوسیلہ، وہ ایک محل ہے۔ خود رسول اللہ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ وہ محل ہے جنت کے 100 درجے، سب سے اعلیٰ فردوس، اس کے اوپر عرش، اور درمیان میں ایک محل ہے، وہ کائنات میں سے صرف ایک آدمی کو ملے گا، اور آپ نے فرمایا امید ہے کہ وہ نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے لیے اذان کے بعد یہ دعا مانگا کرو کہ آتے محمد الوسیلۃ والفضیلہ، تو میں قیامت والے دن تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ اب وہ وسیلہ جو آپ کا محل ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا، یہ جو 5 تن پاک ہیں ان کو تو خود حضور نے کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ میرے مقام میں ہوگے، تو باقی امت بھی چونکہ رسول اللہ سے محبت رکھتی ہے، ڈاکو، چور، کرائے کا قاتل بھی آپ دیکھیں گے رسول اللہ کی گستاخی نہیں کرتا، جتنا مرضی وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، کبھی بھول کر بھی وہ رسول اللہ کی گستاخی نہیں کرتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے رسول سے محبت رکھتا، عادت چوک بالکل اس کی خراب ہو چکی ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ کے فضل اور کرم سے پوری امت رسول اللہ کے قدموں میں وہی وسیلہ میں ہی ہوگی، کیونکہ ساری امت جو ہے چاہے جتنے بھی اعمال ان کے گئے گزرے ہوں، یہ بہرحال محبت تو رکھتے ہیں ہم سے، کیونکہ کائنات میں 2 ہی گروپ ہیں، ایک اللہ کے دشمنوں کا، ایک اللہ کے دوستوں کا۔ تو جو رسول اللہ پر ایمان لے آیا، چاہے اس کے اعمال جیسے ہی ہوں، بہرحال وہ ہے تو اللہ کی پارٹی میں۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو درست کرے اور قریب ہونے کی کوشش کرے۔ بہرحال یہ جو محبت الہی ہے اور محبت رسول ہے، یہ بھی بخشش کا بہانہ ہے، اس پر کوئی خرچ نہیں آتا، یہ ایک دل کی کیفیت ہے۔ اگر آدمی اتنا بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ بھائی دوزخی ہونے کا اس کا اپنا پروگرام ہے، کیونکہ محبت جو ہے یہ جڑ ہے ایمان کی، اگر یہ جڑ ہری ہے تو کبھی نہ کبھی اس میں شاخیں پھوٹ پڑیں گی، اگر جڑ ہی سوکھ گئی تو پھر جو مرضی وہ 10 نمازیں میں پڑے بیکار ہے وہ بالکل۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نہ میں نے نفلی نمازیں زیادہ پڑھی، نہ میں نے نفلی روزے رکھے ہیں، صرف ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی۔ اب اس کے بعد جو اگلا بہانہ ہے، چوتھا بہانہ، وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو رسول اللہ کی تابع داری کرے گا وہ جنتی ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا، 3 سورت ہے، 31 نمبر آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ پاک نے فرمایا کہ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اگر تم کہتے ہو نا، دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے تم محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا۔ یعنی رسول اللہ کی پیروی کا نتیجہ کیا ہے کہ آدمی اللہ کا محبوب بن جائے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ 5واں بہانہ ہے شفاعت رسول۔
سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر صورت ہے اور 79 نمبر آیت ہے، اس میں فرمایا کہ قریب ہے کہ تیرا رب عسیٰ یبعثک ربک مقام محمودا، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ مقام محمود کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ یہ مقام شفاعت ہے، کہ رسول اللہ امت کی شفاعت کریں گے جب حضور اس مقام پر کھڑے ہوں گے، کیونکہ ایک ہی آدمی نے کھڑے ہونا مقام محمود۔ جو کچہری ہوگی اللہ پاک کی قیامت والے دن، اس کے دائیں طرف صرف ایک آدمی کھڑا ہوگا، باقی سب بائیں طرف ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا امید ہے کہ میں ہوں۔ تو یہی دعا کی ڈیوٹی ہماری لگا کے گئے ہیں رسول اللہ، یہ اذان کے بعد والی دعا میں ہماری ڈیوٹی لگا کے میرے لیے مانگا کرو، میں تمہاری سفارش کروں۔ تو جب آپ وہاں پر اس مقام پر آپ کو بلایا جائے گا تو سب اولین و آخرین حضور کی تعریف کریں گے، اور یہی مقام محمود ہے، تعریف کیا گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت انس سے ایک روایت درج کیا ہے کہ جب قیامت والے دن سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک سب انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں گے حساب کتاب شروع ہو جائے۔ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہوگا کہ حساب کتاب تو شروع ہونا، جو بھی آرڈر ہونے ہیں وہ ہو جائیں، لیکن سارے نبی اس صورتحال کو دیکھ کر انکار کر دیں گے۔ تب لوگ رسول اللہ کے پاس آئیں گے، حضور اللہ کی اجازت سے سجدہ کریں گے، تب اللہ فرمائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، بولو تمہاری سنی جاؤ گی، مانگو کیا مانگتے تم کو دیا جائے گا، جو تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ اب کوئی نہ کوئی بہانہ تو رسول اللہ کو دینا ہے نا سفارش کا۔ اب رسول اللہ یہ تو نہیں کر سکتے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا میں بروں کے ساتھی نہیں وہ بنے، تو اگلی دنیا بروں کے ساتھی کیوں بنے؟ حالانکہ یہاں پر بے شمار پریشر ہوتا ہے آدمی پر، اپنی برادری کا، اپنے خاندان کا، یہ اپنا بچہ ہے اس کا آپ خیال رکھیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے بروں کا ساتھ نہیں دیا، تو وہاں پر وہ کیسے دیں گے؟ یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ تو ان کو دینا پڑے گا نا۔ یہ جو حساب شروع ہونے والی سفارش ہے اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، بہت بڑی سفارش ہے کہ پوری انسانیت کا، پورے جنوں کا حساب شروع ہو جائے۔ اس کے بعد دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو مسلمان جن کے دل میں کوئی رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا، ان کو دوزخ سے نکالنے کے لیے حضور علیہ السلام 3 یا 4 دفعہ سفارش فرمائیں گے، اور وہ قبول ہوگی، اور دوزخ میں صرف کافر رہ جائیں گے۔ یہ مسلم شریف میں جو ہے شفاعت والے باب میں کتاب الایمان میں 35 حدیث ہیں جن میں سفارش کا بیان ہے کہ رسول اللہ سفارش کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھٹا بہانہ جو اللہ پاک نے رکھا ہے بخشش کا، وہ ہے ماں باپ کی خدمت۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، 17 نمبر صورت ہے، 23 اور 24 نمبر آیت ہے، اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، یعنی شرک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے ان میں سے ایک یا دونوں، تو ان کو اف تک نہ کہو، نہ ان کو جھڑکو، ان سے شریفانہ طریقے سے بات کرو، ان کے لیے ان کے سامنے تابع دار بنے رہو، اور دعا کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور سورہ الانعام 6 نمبر صورت ہے، 151 نمبر آیا تھا، اس میں فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی حکم ہے یہ۔ اور ماں کا درجہ جو ہے باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، لہذا اس کے لیے دعا کرنی، اس کی اطاعت کرنی، اس کے سامنے اور زیادہ تابع دار بن کر رہنا ہے۔ اور اس شخص کے لیے رسول اللہ نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس کے والدین اس کی زندگی میں بوڑھے ہوئے اور پھر وہ ان سے حسن سلوک کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، اس پر حضور نے لعنت کی، اور فرمایا کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ، اور باپ کا درجہ یہ ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں 8 دروازے ہیں، ان میں سے جو سب سے اعلیٰ دروازہ ہے وہ باپ ہے، اور ماں کا درجہ باپ سے بھی 3 گنا زیادہ۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ باپ سے نفرت سب سے بڑا جرم ہے۔ اب سوچیں کہ ماں سے نفرت جو ہے وہ کیا ہے۔ اب 7واں بہانہ جو فوری اور مؤثر،
پین کلر جس طرح اثر کرتا ہے نا، اسی طرح یہ بہانہ اثر کرتا ہے، وہ ہے توبہ۔ کہ علیحدگی میں ایک فکرہ کہنا ہے، سورہ تحریم 66 نمبر سورت کی 8 نمبر آیت میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے خالص توبہ کرو۔ توبۃ النصوح جس کو کہتے ہیں، نصوح کو آدمی نہیں تھا، خالص توبہ کہتے ہیں۔ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر سے تمہارے گناہ جھاڑ دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس میں نہریں جاری ہوں گی۔ اور توبہ کرنے والے کے بارے میں ارشاد ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ چونکہ ہم کمزور انسان توبہ کر کے پھر توڑ لیتے ہیں، تو ہم ایسوں کی تسلی کے لیے حدیث میں ارشاد ہے، اب اس کو لائسنس نہیں بھائی بنانا، تسلی ہے یہ، امید کا دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے، لیکن یہ لائسنس بھی نہیں ہے کہ اب اس کو بہانہ بنا کے ہم کھلے بندوں جو مرضی کریں۔ تو جو توبہ بار بار توڑتے ہیں ان کے لیے ارشاد ہے کہ اگر بار بار بھی توبہ کرو گے تب بھی قبول ہوگی۔ تو ایک قصہ انجیل برناباس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ کیا اس کو بھی معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل معافی ہو سکتی ہے، لیکن وہ مانگے گا نہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا کرے تو اس کو معاف کر دیں گے آپ؟ انہوں نے کہا وہ ایک فکرہ کا ہے کہ یا اللہ میں بھول گیا، مجھے معاف کر دو۔ یعنی رحمت یہ چاہتی ہے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے، اللہ کی رحمت یعنی رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہ گار کے تقصیر ہو گئی، اپنے منہ سے کہہ دے جی میں بھول گیا، اسی وقت ساری معافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو توبہ کرنے والے ہیں ان کا کیا درجہ بن جاتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن، یعنی ایک آدمی کا جب قصہ رسول اللہ بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ اس کیٹیگری کے سب لوگوں کے ساتھ وہی سلوک ہوگا کہ ایک آدمی حساب کے لیے پیش ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ ہر طرف سے پردہ کروا لے گا تاکہ، اور اس کو بتائے گا کہ میں نے پردہ کروا لیا، آواز باہر نہیں جائے گی، اور اس سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو نے یہ گناہ کیا تھا۔ تو وہ آدمی جو ہے اس کو اپنے چاروں طرف دوزخ معلوم ہوگی کہ جہاں پر چھوٹے چھوٹے یاد ہیں وہاں پر بڑے بڑے تو بالکل یاد ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ یہ تیرے جو گناہ تھے نا، مثال 1-1 کلو کے، یہ میں نے کاٹ کے اس کی جگہ 1-1 کلو کی نیکیاں لکھ دیں۔ اب وہ آدمی شیر ہوگا، اب وہ اپنے بڑے بڑے گناہ خود یاد کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے بالکل یاد ہے، تو یہ جو تیرے 1-1 من کے گناہ تھے نا، یا 100 من کے گناہ تھے، یہ بھی میں نے کاٹ کے اتنے اتنے وزن کی نیکیاں لکھ دی ہیں، اور پردہ بھی کروا لیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو جب پوچھا گیا کہ وہ شخص کون ہوگا، وہ شخص وہ ہوگا جس نے زندگی میں گناہ تو کیے لیکن کسی وقت اس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ تو یہ قرآن مجید میں گارنٹی ہے کہ جو توبہ کر لیں گے ان کے ہم گناہوں کو حسنات میں بدل دیں گے، سیئات کو حسنات میں بدل دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت بہانے چاہتی ہے کہ کسی طرح کوئی آدمی کوئی بہانہ دے تاکہ میں اس کو بخش دوں، اور جس طرح ماں گمشدہ بیٹے کو پا کر خوش ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ پر خوش ہوتا ہے، حالانکہ وہ بے نیاز اور غنی ہے، اس کو کسی قسم کی حاجت نہیں ہے کہ وہ کسی کے ان کی ضرورت ہو تو وہ معاف کرے۔ اب یہ مضمون میرا خیال اگلے جمعے بھی چلے گا، اگلے جمعے پروگرام تھا زکوٰۃ کے بارے میں بیان کر کے۔ زکوٰۃ کے بارے میں مختصر یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، اس دور میں چونکہ دونوں کا قیمت کا اتنا فرق نہیں تھا اور یہ دونوں مقداریں برابر تھی قیمت میں، اب ہو گیا بہت زیادہ فرق، تو 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہو یا اس کی قیمت کے برابر نقد پیسے ہوں، سونا بھی ہو، نقد پیسے بھی ہوں، سٹاک اینڈ ٹریڈ وہ بھی ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ زکوٰۃ اپنی دے۔ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، زکوٰۃ تب لاگو ہوگی جب آپ کے پاس صاحب نصاب ہوئے، آپ کو 1 سال گزر جائے، چاہے وہ کسی بھی مہینے میں ہو۔ بعد ہمارے ہاں رواج ہے رمضان کا، تو سٹاک اینڈ ٹریڈ اس سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ شے جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے وہ آپ کا سٹاک ہے، اس کو قیمت میں شامل کرنا پڑے گا۔
اگر آپ کے پاس 2 پلاٹ ہیں، ان میں سے ایک آپ نے گھر بنانے کے لیے خریدا، ایک آپ نے بیچنا، تو جو ایک ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کسی کے پاس 10 گھر ہیں لیکن بیچنے کے لیے سے اس سے کرایہ آ رہا تو ان کا کرایہ اس میں شامل ہوگا۔ تو یہ جو زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کے برابر آپ کے پاس سونا پلس پیسے نقد پلس بینک اکاؤنٹ پلس یہ سٹاک اینڈ ٹریڈ، کسی طرح کا کوئی سٹاک جو آپ نے بیچنے کی نیت سے کوئی بھی شے خریدی ہے وہ آپ کا سٹاک ہے، تو ان سب کے مجموعے کو دیکھ لیں کہ 7.5 تولہ سونا کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ بنتے ہیں تو پھر ٹوٹل پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کوئی پلاٹ لیا تھا رہنے کی نیت سے لیا تھا لیکن بعد میں ارادہ بن گیا بیچنے کا، تو جس دن بیچو گے اس دن وہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ مختصر سا بیان تھا۔ ابھی انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے جمعے بھی یہ رحمت کا بیان جاری رہے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد آخری جمعہ انشاءاللہ دعا کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے اور برکتوں سے نوازے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اس حصہ میں جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں، جو مسلمان فوت، ان کے دعا بھی کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلِ محمد وبارک وسلم علی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار وصلی علیہم واوردهم على حوض نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادخلهم الجنہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔